الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا نسخہ۔ ایک یہودی تھا، اس کی بیوی ہر آئے دن اس کے شوہر سے جھگڑا کرتے رہتی تھی۔ جھگڑا اس بات پر ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اس کے یہاں مہمان ہوتا تو عورت مہمانوں کے لیے کھانا پکانے سے انکار کر دیتی تھی۔ شوہر کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور مہمانوں کے سامنے بے عزتی ہوتی تھی۔ ایک دن یہودی اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آیا۔ آپ اس کو سمجھا دیں یا تنبیہ کر دیں۔ یہودی جب حضرت عمر کے مکان کے پاس پہنچا تو مکان سے عورت کی سخت لہجے کی آواز آ رہی تھی۔ کان لگا کر سنا تو حضرت عمر کی بیوی آپ سے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر یہودی سوچنے لگا کہ جس کے پاس شکایت لے کر آیا تھا، لیکن جو لے کر آیا ہوں، اس کے خود ہی اس کی بیوی سخت کہہ رہی ہے، یعنی سخت لہجے میں حضرت عمر کی وائف ہی جو ان سے بات کر رہی ہے، ان سے اپنی بیوی کی شکایت کرنا بیکار ہے، بے سود ہے۔ یہ سوچ کر واپس چلے گیا۔ ایک دن دوران وعظ حضرت عمر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ مجلس میں وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے فلاں روز میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ کا مکان سے آواز آ رہی تھی، آپ کی بیوی آپ کو سخت کہہ رہی تھی، یعنی سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ سن کر میں نے اپنی بیوی کی شکایت آپ سے نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر جب جواب میں فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر 4 احسان ہیں۔ نمبر 1، میری بیوی میرے بچوں کی دائی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہے اور پرورش کرتی ہے۔ نمبر 2، میری بیوی بھٹیارن ہے، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے روزمرہ کھانا پکاتی ہے۔ میری بیوی میرے لیے دھوبن ہے، میرے اور میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے۔ میری بیوی میرا سامان کی رکھوالی ہے، میرے گھر کے اور گھر کے سب سامان کی حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت میرے اتنے کام کرتی ہو، اگر میں اس کی سخت باتیں برداشت نہ کروں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ حضرت عمر نے کیا ہی خوب نصیحت فرمائی، عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی۔ گھریلو جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے کاموں کی قدر نہیں کی جاتی اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اگر مرد یہ سوچ لے کہ عورت گھر کے کام انجام دیتی ہے جو میرے بس میں نہیں ہے، میں اسے نہیں کر سکتا، اور عورت یہ سوچ لے کہ مرد باہر کے کاموں کو دیکھتا ہے، محنت مزدوری کر کے پیسے لاتا ہے، میں ان کاموں کو نہیں کر سکتی، اگر شوہر بیوی دونوں کی یہ سوچ بن جائے تو تمام گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب ہر آئے دن آپ دیکھیے، ہر کوئی نہ کوئی ایک نیوز آتی، جب بھی آپ نیوز دیکھیں، جب بھی آپ لوگ ڈیلی آپ لوگ نیوز دیکھیں، ڈیلی ہسبینڈ وائف کے جھگڑے، ہسبینڈ سوسائڈ کر لے رہا، وائف سوسائڈ کر لے رہی، بچے چھوٹ جا رہے، اور آپ دیکھیں پولیس اسٹیشنوں میں جا کے جتنا زیادہ مسلمان عورتوں کے قصے ہیں، مسلمان عورتیں جتنا پولیس اسٹیشنوں کے باہر بیٹھ کے اپنے شادی شدہ زندگی کو جو بھی ہے بے عزتی ہو رہی، جتنا بھی اپنے اسلام کی مومن بیٹیوں کی بے حرمتی، حرام موت، یہ سب چیزیں کس لیے ہو رہی؟ صرف یہ گھریلو جھگڑے سے ہو رہے۔ اگر مرد احساس کرنے لگ جائے عورتوں کا کہ وہ اتنا سارا سیکریفائس کرنے کے بعد بھی آپ اس عورت کا احسان نہیں مانتے، شادیاں 15 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے ختم ہو رہے، ریزن کیا ہے؟ شوہر بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، تو بہرحال اتنی لمبے عرصے کے بعد یہ ساری چیزیں اندر آ رہی، تو ریزن بس یہ ہے کہ آپ سب لوگ ایک مرتبہ اچھے سے ہسبینڈ اور وائف جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ رہتی اسے شیئر کریں اور اسے ایک دوسرے کی اصلاح کریں، جو چیزیں ایک دوسرے کو نہیں پسند ہے وہ پھر ریپیٹ نہ کریں۔ شوہر بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا لباس جیسا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کی خامیاں برائیاں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اس سے بدلہ لینا یا پھر ایک دوسرے کو سزا دینا، یہ ساری چیزوں میں ایک اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن شوہر سے بیوی کے بھی اور بیوی سے شوہر کے بھی، دونوں سے ایک دوسرے کے حقوق کا پہلا سوال کرے گا۔ اس لیے بہرحال اپنے گھریلو جھگڑوں کو ختم کریں۔ اکثر گھر مرد کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ پہلے مرد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اکثر مرد پہلے اپنی بیوی کو بگاڑ دیتے ہیں اور پھر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بیوی خراب ہے۔
تو بیوی کو خراب کرنے اور بیوی کے مرد کی وجہ سے زیادہ خراب گھر ہوتے ہیں۔ تو پہلے اپنے مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر اپنی بیویوں کی اصلاح کریں۔ آپ لوگ کے اندر ہزاروں خامیاں رہیں گی، لیکن آپ کو وائف چاہیے 100% رائٹ، جو آپ کی فرما برداری کرے، جو آپ کی خدمت گزاری کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو درجہ، بیوی کے لیے شوہر کا مقام بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ کے بعد سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایک مینٹلی ڈسٹرب، ایک مینٹل ہیلتھ، ایک انسان ہونے کے ناطے بہت سارے ایشوز ہونے کے، یہاں سے فیملی ریلیشنز کے ہو یا ہیلتھ کے پرابلمس ہو، کسی بھی ریزن کے لیے ایک عورت مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے، اسے سمجھنے کا ہونا چاہیے۔ تو وہ ہسبینڈ وائف کو سمجھیں گا یا وائف ہسبینڈ کو سمجھیں گی، تب جا کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئیں گی۔ انڈرسٹینڈنگ نہیں بھی ہوئی تو ایک دوسرے کا، ایک اللہ کا جس کے اندر ڈر ہوگا، وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ جس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ انسان اپنی وائف کو ہو یا وائف اپنے ہسبینڈ کو کیوں نہ ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو یا دماغی ہو، کیسی بھی ہو، تکلیف دے کے خوشی حاصل، وہ وقتیہ دلی دماغی خوشی آپ دنیا میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کے دے بھی لیں گے، جو اتنا معزز، جو بہترین رشتہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں حاصل ہوگا، لیکن شیطان کو خوشی حاصل ہوں گی اور اللہ ناراض ہوئیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو اللہ بھی مسکراتا دیکھ کے، تو وہ چیز اس کو، شیطان کو پسند نہیں آتی، تو وہ اس میں اختلاف پیدا کرتا، اور ہم اس چیز کو پازیٹیو میں لے کے نگیٹیو میں ہی لے کے چلے جاتے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام شادی شدہ جوڑوں کو صحیح سالم سلامت رکھے، ایک دوسرے میں محبت اتفاق پیدا کرے، جن کے اندر نا اتفاقیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر خوبی کے ساتھ اصلاح کر کے، ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے اللہ آپس میں محبت تا قیامت تک ساتھ رہنے والی زندگی نصیب کرے۔ بہت کم قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جس کے شوہر اپنی بیویوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو مرد اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، ان کے گھر کا بے سکون رہتا، وہ گھر کے مرد سکون میں نہیں رہتے، وہ گھر کے مردوں کے اندر ایک بے چینی رہتی، ہمیشہ افسوس، اور اپنے گھر کی شکایتوں کرنے والے مرد، اپنی بیویوں پہ خامیاں نکالنے والے مرد ہمیشہ ایک ڈپریشن میں رہتے، کیونکہ انہیں وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی بیوی کا احساس کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ اپنی بیوی کو خوش رکھیں گے تو آپ کے گھر کا خوشی بن کے رہیں گا۔ تو سب کچھ ایک مرد کے ہاتھ میں رہتا ہینڈل کرنا۔ آپ جاب کر کے آتے باہر، آپ لوگ کو 10 ٹینشنز رہتے، لیکن پھر بھی آپ باہر رہتے، 10 لوگوں سے پھر کے مل کے کھا کے اپنا مائنڈ تھوڑا بہت فریش کرتے، لیکن عورت جب گھر میں رہتی تو صرف اور صرف شوہر کے ساتھ توقع رکھتی۔ اور جو عورتیں آج نیوز میں آتے ہیں کہ کچھ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ دھوکہ کر کے چلے گئی، تو وہ کیوں کر رہی؟ جب شوہر محبت دینے والا گھر میں موجود نہیں ہے، جب گھر میں شوہر ہے لیکن وہ احساس، وہ ہمدردی اس عورت کو نہیں ملتی، تو جب وہ عورت گھر کے باہر محبت تلاش کرنے جاتی، اور پھر جھوٹے جھانسے دینے والے، جھوٹی محبت کا دکھاوا کرنے والے مردوں کے جھانسے میں آ کے اپنی زندگی اور اپنی عزت دونوں خراب کر لیتی۔ اس لیے بہرحال یہ ہے کہ مرد کے ہاتھ میں ہے کہ عورت کو صحیح راستہ دکھائے، اور پہلے خود صحیح راستے پہ آئے، پہلے خود نیک بنے، پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر اپنی بیوی سے پھر وہ توقع کرے۔ وہ حدیث میں ہے نا، قرآن میں سورہ نور میں، جیسا مرد ویسی عورت، جیسی عورت ویسا مرد، ناپاک مرد کے لیے ناپاک، اور اگر آپ ناپاکی کر کے آئیں گے آپ کے، اور توقع کریں گے کہ آپ کی بیوی پاک صاف آپ سے ساتھ اچھی رہیں، بول تو نہیں ہوئے گا، اس میں اتفاق نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک منافق اور مومن کو ساتھ نہیں رکھتے۔ اس لیے آپ پہلے اچھے سے بن جائیں، پھر آپ اپنی بیوی کو بنائیں گے تو رشتے بہت حد تک انسان کے یہ جو ماحول ہے انشاءاللہ صحیح ہو سکتا۔ اللہ آپ کو اور میرے کو، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔